إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ایک ایسے فتنے کا ذکر کریں گے جو دنیا کے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ ہے، سب سے عظیم فتنہ ہے۔ ایسا فتنہ ہے کہ اس دھرتی پر جتنے بھی انبیاء آئے ان سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ ایسا فتنہ ہے کہ جب یہ فتنہ ظاہر ہوگا تو لوگ اس فتنے کو بھول چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ائمہ بھی منبروں سے اس فتنے کا ذکر نہیں کر رہے ہوں گے، حالانکہ یہ فتنہ دنیا کے سارے فتنوں میں سب سے زیادہ عظیم فتنہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس دعوے کی دلیل جانتے ہیں کہ یہ فتنہ اتنا عظیم کیوں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک کوئی فتنہ اگر سب سے بڑا ہو سکتا ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ گویا کہ دجال کا فتنہ دنیا کے سارے فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث نبی الا انذر قومہ من الکذاب الاعور۔ جو بھی نبی بھیجے گئے ان سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو جھوٹے اور کانے دجال سے آگاہ کیا۔ اور مسند احمد کے زوائد میں یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره حتى تترك الأئمة ذكره على المنابر۔ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ ائمہ بھی دجال کا ذکر کرنا منبروں سے چھوڑ دیں گے۔ ایسے وقت میں دجال ظاہر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان نصوص سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کے سارے فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء نے اس فتنے سے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کیا۔ فتنہ دجال کیا ہے؟ سب سے پہلے مسیح الدجال کو مسیح الدجال کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب یہ ظاہر ہوگا تو اس کو مسیح کہا جائے گا۔ اس لیے مسیح کہا جائے گا کہ ایک آنکھ کا وہ اندھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانا ہوگی، یا اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں وہ دوڑے گا، دنیا کے ہر حصے کو وہ روت دے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فراڈ ہوگا، وہ چال باز ہوگا، وہ فریبی ہوگا۔ اور دجل کا معنی فراڈ کے ہوتے ہیں،
چال بازی کے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ فریبی دجال اور فراڈ ہوگا جو لوگوں کے ایمان کا سودا کرے گا۔ دجال یہ یہودیوں میں سے ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ جا چکی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، گویا کہ انگور کا پچکا ہوا حصہ ہو، یعنی انگور اگر پچکا ہوا ہو اسی انداز میں اس کی ایک آنکھ دکھائی دے گی۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ دجال کانا ہوگا۔ اسی طریقے سے دجال پستہ قد بھی ہوگا، موٹا تازہ ہوگا لیکن چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ اس کی پیشانی پر کاف، الف، فا اور را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اسے ایمان والے پڑھ لیں گے، لیکن جو ایمان سے محروم ہوں گے وہ اسے دیکھیں گے، اس کے فتنے میں آ جائیں گے اور اسے نہیں پڑھ پائیں گے۔ دجال جیسا کہ ہم نے کہا کہ دنیا کے سارے فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ ہے، اس کے صفات بھی ہم نے جان لیا۔ یہ کہاں سے ظاہر ہوگا؟ تو سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج الدجال من ارض باصفہان یقال له خراسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایران کے ایک شہر اصفہان میں خراسان نام کی بستی سے ظاہر ہوگا۔ گویا کہ دجال کا ظہور ایران کی دھرتی خراسان سے ہونے والا ہے۔ پھر دجال جب ظاہر ہوگا تو دجال کتنے دنوں تک اس دھرتی پر رہے گا، اس کی بھی صراحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو 40 دن تک اس دھرتی پر رہے گا، اور دنیا کے کونے کونے کی سیر کر لے گا 40 دن میں۔ اس میں سے اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوگا۔ اس ناحیہ سے دجال اس دھرتی پر ہمارے دنوں کے حساب سے 1 سال 2 مہینے اور 14 دنوں تک رہے گا، اور اس بیچ میں پوری دنیا کی سیر کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طریقے سے فلسطین میں بھی اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ گویا کہ دھرتی کی 3 جگہوں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ورنہ دھرتی کے کونے کونے پر جائے گا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اپنے فتنے کا لوگوں کو شکار بنانے کی کوشش کرے گا۔ دجال کے تابعدار کون لوگ ہوں گے؟ تو دجال کے تابعدار زیادہ تر دیہاتی لوگ ہوں گے، اور دیہاتیوں میں جہالت پائی جاتی ہے۔ ترک لوگ ہوں گے، اور سب سے زیادہ یہودی لوگ اس کے تابعدار ہوں گے، کیونکہ دجال ہوگا ہی یہودی خاندان سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا، لمبی حدیث بیان کی تھی، جس کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ جو عیسائی تھے، اسلام قبول کر لیے تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم سمندر کے سفر میں تھے کہ ہماری کشتی بہت دور چلی گئی، یہاں تک کہ مہینوں تک کشتی سمندر میں بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ ایک جزیرے پر پہنچے تو وہاں پر جساسہ نام کا ایک جانور ملا، اس نے دجال تک پہنچایا۔ دجال نے بہت سارے سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا لوگ ان کی بات مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یعنی دجال نے یہ سن کر کے کہا کہ تو پھر یاد رکھو کہ اسی کی بات ماننے میں نجات ہے، اسی میں ان کے لیے خیر ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی
کہ دجال ابھی بھی زنجیروں میں قید ہے اور قیامت کے قریب وہ نکلے گا اور دنیا کے ہر حصے میں جائے گا، لوگوں کے لیے امتحان بنے گا۔ دجال آخر میں کیا کرے گا؟ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں، دجال سب سے پہلے جب ظاہر ہوگا تو اپنے آپ کو نیک انسان کی شکل میں ظاہر کرے گا، پھر وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ اس کے بعد لوگوں سے جب اس کے تعلقات بنیں گے، یہاں تک کہ 70,000 یہودی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تب وہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، اور اس کے بعد وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے پاس اللہ رب العالمین یہ صلاحیت بھی دیں گے، عادت کے خلاف چیزیں بھی وہ ظاہر کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ اس کے عقیدے کو مان لیں گے تو وہ زمین کو حکم دے گا، زمین ہریالی نکالنا شروع کر دے گی، آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش ہونے لگے گی، یہاں تک کہ جو لوگ بھی اس پر ایمان لائیں گے ان کو خوشحالی نصیب ہو جائے گی، ان کے غلے خوب ہوں گے، ان کے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کے دودھ دینے والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ یعنی جو لوگ دجال پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالی فتنے کے طور پر ایسے لوگوں کو خوب خوشحال کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا سودا کریں گے۔ لیکن جو لوگ دجال کو نہیں مانیں گے، وہ قحط سالی سے دوچار کر دیے جائیں گے، وہ پریشانی سے دوچار کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حالات اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ ایمان والے جو اس کا انکار کریں گے، ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوگی، تو ایسے وقت ان کے لیے تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی تسبیح پڑھنا ہی ان کے لیے کھانا ہوگا۔ یعنی وہ تسبیحات کا ورد کریں گے اور ان کی بھوک مٹ جائے گی۔ یعنی ایسا فتنہ ہوگا، یہاں تک کہ دجال کے پاس میں ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا۔ جو اس کی بات مانیں گے اس کو اس باغ میں داخل کرے گا، اپنی جنت میں داخل کر دے گا، حالانکہ وہ اصل میں جہنم ہوگا۔ اور اس کے پاس ایک آگ ہوگی، جو اس کی بات نہیں مانیں گے اس کو اس آگ میں جھونک دے گا، حالانکہ ایمان والوں کے لیے وہ جنت ہوگی۔ یعنی اس میں ایمان والوں کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ظاہر میں وہ آگ دکھ رہی ہوگی۔ اس قدر فتنہ ہوگا دجال کا، یہاں تک کہ دجال ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اگر میں، اے دیہاتی، تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں جو مر چکے ہیں، تو کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں، اگر میرے ماں باپ کو زندہ کر دو تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ دجال کے حکم سے دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں گے اور اس شخص کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ میرے بیٹا دیکھو، یہ تیرا رب ہے، تو اس کو مان لو۔ چنانچہ وہ دیہاتی اس کو مان لے گا اور دجال پر ایمان لے آئے گا۔ جب وہ مکہ اور مدینہ کے قریب جائے گا تو مدینہ سے ایک اللہ والے ہوں گے جو مدینہ سے دجال سے مناظرہ کرنے آئیں گے، کیونکہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کے چاروں طرف سے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتے تلوار لے کر کے دجال کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ وہ نیک بندہ جب دجال کے لشکر میں جائے گا اور دجال سے برے انداز میں خطاب کرے گا تو اس کے لشکر کے لوگ کہیں گے کہ اس کو قتل کر دو، لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ ہم اپنے دجال رب کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے بندے کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا تو اللہ کا بندہ جب دجال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ بشارت دی تھی کہ تو ہی دجال ہے۔ چنانچہ دجال جب اس کی بات سنے گا تو غصہ میں آئے گا اور اسے حکم دے گا کہ اسے 2 آدھا چیر دو۔ چنانچہ سارے لوگوں کے سامنے میں اس اللہ کے نیک بندے کو 2 آدھا چیر دیا جائے گا۔ پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس انسان کو زندہ کر دوں تو تم ہمارے اوپر ایمان لاؤ گے؟ چنانچہ اسی کے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے ہم تو آپ پر ایمان لا ہی چکے ہیں۔
چنانچہ دجال اس بندے کو لے گا، ترکیب بنا رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو بالکل زندہ کر دے گا۔ جب وہ بندہ زندہ ہوگا تو کہے گا کہ اب تو مجھے 100% یقین ہو چکا ہے کہ تو ہی دجال ہے جس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اب اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا غصہ میں لال پیلا ہوتے ہوئے، لیکن اب اللہ رب العالمین اس کی طاقت اس سے چھین لے گا اور اس اللہ کے نیک بندے کو ذبح نہیں کر پائے گا۔ وہاں سے دجال جائے گا دمشق میں۔ دمشق میں آنے کے بعد یہیں پر اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے امام مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ یہ امام مہدی وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے سماج میں سنتے رہتے ہیں کہ آئے دن ایک انسان اٹھتا ہے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ دجال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق قیامت سے پہلے ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یہ امام مہدی قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ تواتر کی حدیث ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ایک ہی رات میں ان کو ٹھیک کر دے گا، یعنی اس قابل بنا دے گا کہ وہ امام مہدی ہوں۔ لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا، ان کو نہ سولی پر لٹکایا گیا اور نہ ہی قتل کیا گیا، بلکہ جب یہودیوں نے ان کو سولی پر لٹکانے کی پلاننگ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں میں سے ہی ایک دشمن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب اتریں گے۔ چنانچہ جب امام مہدی لوگوں کی امامت کے لیے تیار ہوں گے کہ اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع دمشق کے سفید منارے پر 2 فرشتوں کے کندھے کے سہارا اتریں گے اور امام مہدی سے ملیں گے۔ امام مہدی جب ان کو دیکھیں گے تو ان سے ملیں گے اور اس کے بعد امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی لوگوں کی امامت کرائیں، کیونکہ یہ امامت امت محمدیہ کی شان ہے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی لوگوں کی امامت کرائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں نکلیں گے اور دجال دمشق پہنچ چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پاتے ہی دجال پگھلنے لگے گا، لیکن اللہ رب العالمین طاقت دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی فوج سے مقابلہ کریں گے، دجال کو باب لد پر پائیں گے اور اسے اپنی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا اس سے ہمیں مطلب نہیں، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ دجال کا فتنہ دنیا کے سارے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کو حکم دے گا، زمین غلے نکالے گی، آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو فتنہ کے طور پر بھیجا ہوگا تاکہ لوگوں کے ایمان کا جائزہ لے، اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جائے، یہاں تک کہ انسانوں کو وہ مارے گا بھی، زندہ بھی کرے گا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے اس کے پھندے میں نہیں پھنسیں گے۔ اس لیے ایک سوال اخیر میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ آخر دجال کے فتنہ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دجال کے فتنہ سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو صحیح عقیدہ پر دھیان دیں، صحیح عقیدہ سیکھنے کی طرف دھیان دیں۔ ہم جانیں کہ ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں وہ دجال کے جیسے انسان نہیں، کانا دجال ہوگا، جبکہ ہمارا رب
ہر عیب سے پاک ہے، وہ انسان کی شکل میں نہیں دکھائی دیتا، جبکہ دجال انسان کی شکل میں ہمارے پاس آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھیں گے، اللہ رب العالمین سے تعلق بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرائے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جو آدمی اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھامتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اسے صحیح راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا، اور خاص طور پر سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو حفظ کرنا، اور جمعہ کے دن ویسے بھی سورہ کہف کی تلاوت مسنون ہے، اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، جس نے سورہ کہف سے 10 پہلی آیتیں یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ گویا کہ اگر ہم سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتے ہیں تو ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے بچے رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے بچے رہنے کی کتنی دعا کرتے تھے۔ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اسی طریقے سے اگر ہم دجال کے فتنہ سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو دجال جب ظاہر ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے کہ دجال کے پاس نہ جایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو آدمی دجال کے بارے میں سنے وہ دجال سے دور رہے، دجال کے فتنے سے دور رہے۔ فواللہ ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات۔ اللہ کی قسم، ایک بندہ اس کے پاس آئے گا اور وہ اپنے تئیں بہت مطمئن ہوگا کہ وہ ایمان والا ہے، لیکن جب شبہات کو دیکھے گا، جب فتنے کو دیکھے گا تو فتنے اور شبہات سے متاثر ہو جائے گا، یہاں تک کہ دجال پر ایمان لے آئے گا۔ تو میرے بھائیو، دجال کے فتنے سے ہم بچے رہنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا ہے، صحیح عقیدہ سیکھنا ہے، اسماء و صفات کے بارے میں جاننا ہے۔ اسی طرح سے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے، اور دجال اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے پاس جانا نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شابيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.